المدینہ چل مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اعلیٰ حضرت کے اس مقطع سے حضرت کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں کہ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الأمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثار ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فداکاروں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے محبتانہ، عقیدتانہ، دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ جھوم جھوم کر، خوش ہو کر، گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے مدینے کی طرف لو لگا کر، دل لگا کے، جی لگا کے ہدیہ درود پاک بلند آواز کے ساتھ میں پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات، روز محشر میں قیامت کا دن بڑی ہولناکیوں کا دن ہے۔ قیامت کا دن، اس کے حالات، اس کے بارے میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ قیامت کے دن بڑی تکالیف ہوگی اور مجمع لوگوں کی بھیڑ بہت کثیر تعداد میں ہوگی، ساری سنسار وہاں موجود ہوگی۔ آپ حضرات ذہن لگا کے، دھیان لگا کے میری بات سے سنیں۔ میری یہ گفتگو، میری یہ بات چیت، میری یہ تقریر ان علماء کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے۔ اور سبحان اللہ، میری دل کی خواہش یہ ہے کہ میں مشکل ترین الفاظ نہ بول کر عام فہم بات آپ کے سامنے رکھوں، جو آپ کے بھی کام آئے اور میرے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کا دن بڑی ہولناکیوں کا دن ہوگا، ہر بندے کو نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا۔ وہاں آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، ساری سنسار کے لوگ موجود ہوں گے۔
اور وہاں ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ مجھے بتائیے کس کا من نہیں ہوگا کہ حضور سے مصافحہ کریں؟ سبحان اللہ بولیے۔ سبحان اللہ، کس سبحان اللہ۔ کا من نہ ہوگا، کس کا دل نہ ہوگا کہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں؟ ہر بندے کا دل ہوگا، ہر مومن چاہے گا کہ میرے آقا نبی پاک سے میری ملاقات ہو جائے، میرا مصافحہ ہو جائے، اس لیے کہ حضور سے جس کا مصافحہ ہو جائے گا وہ یقینی جنتی بن جائے گا۔ سبحان اللہ بولیے، کوئی چپ نہ رہے۔ وہ بندہ جنتی ہوگا، یقینی جنتی ہوگا، ٹکٹ اس کا جنت کا ہو جائے گا جس کا مصافحہ قیامت کے دن حضور سے ہو جائے۔ تو حضور سے مصافحہ کرنے کا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ سرکار کائنات کا، وہ بھی سرکار کا دیا ہوا، حضور کا دیا ہوا، نبی کا دیا ہوا وظیفہ، میری طرف سے نہیں، میرے آقا، آپ کے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنے کے لیے آپ کو بولا گیا، آپ نے بڑی کنجوسی کے ساتھ میں، جیسے کہ مولانا کو ابھی پیسے دینے پڑیں گے، نعت شریف پڑھنے والے کو پیسے دینے پڑیں گے۔ میرے دوستو، درود پاک جب کوئی تمہیں پڑھنے کے لیے بولے تو بغیر کنجوسی کے، سخاوت کے ساتھ اپنے آقا پر درود پڑھیے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی اللہم صلی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و صحابہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ آمد پاک کا مہینہ ہے، حضور کے آنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ حضور کی سبحان اللہ، میلاد کا، سرکار کے جنم پاک کا میلاد شریف اور ان کا یہ مہینہ پاک ہے۔ ہمارے آقا اس مہینے کی 12 تاریخ کو ماں آمنہ کے گھر، سرکار عبداللہ کے گھر دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ بولو یار۔ حضور تشریف لائے، حضور کی تشریف آوری کی خوشی میں ہم بھی اور ساری دنیا میں، ساری دنیا ہی نہیں، فرشتے آسمانوں میں میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میلاد مصطفیٰ کا یہ مہینہ ہے، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائیے کہ حضور کی میلاد کی خوشی میں آپ یہاں بھی جمع آئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، شامل ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس دنیا میں بڑی برائیاں تھیں، بڑی برائیاں تھیں، بڑے بڑے گناہ ہو رہے تھے، ظلم اور ستم کے پہاڑ لوگوں پر توڑے جا رہے تھے۔ اس ٹائم ہماری مارواڑی کی کہاوت ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جتنا طاقتور ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ ظلم کرتا تھا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ہمارے آقا سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ کھڈے میں ڈال کر کے انہیں دفنا دیا کرتے، کوئی مر جاتا اس کے بچے یتیم ہو جاتے، ان یتیم بچوں کا مال اس کے کاکے بابے ظلم سے چھین لیا کرتے تھے، ان کے جائیداد پر جو ہے قبضہ کر لیا چاہتے تھے۔ بیوہ عورتیں جن کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اور میرے دوستو، آج بھی کچھ رواج ہے ہمارے اندر، آج بھی وہ پرانے زمانے کے حضور سے پہلے کے عموماً
رواج ہے. میں آپ کو اشارہ دیتے چلوں, آج اور کسی عورت کا شوہر, اس کا گھر والا مر جائے تو ہمارے لوگ اسے کیسے کپڑے پہناتے ہیں, کیسے کپڑے پہناتے ہیں. چوڑیاں پہننے کی اس کو اجازت نہیں, زیور پہننے کی اس کو اجازت نہیں. بتاؤ آج ہمارے اندر یہ رواج ہے یا نہیں؟ میلاد مصطفیٰ منانے والوں, ارے جس کا شوہر چلا جائے اس کی خوشیاں اجڑ جاتی ہے, وہ شوق سے ویسے ہی نہیں پہنتی. لیکن ہمارا رواج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کی جو طریقے کے خلاف کام کر رہے ہیں, طریقے کے خلاف کام کر رہے ہیں. کوئی بھی آج نیا کام شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں, سہاگن کو لاؤ, اس بیوہ عورت کو پیچھے رکھو, اس بیوہ عورت کو پیچھے رکھو. میرے دوستو, آپ میلاد مصطفیٰ کے خلاف کام کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے ان ساری برائیوں کو مٹا دیا. میرے آقا سے پہلے بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا, لڑکیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, یتیموں کے اوپر ظلم ہوتا تھا, بہت سارے ظلم. جھگڑا ہو جاتا کسی کے ماں بہن, اور جھگڑا ہو جاتا, لڑائی ہو جاتی. لڑائی کس پہ؟ ایک بندے کی بکری کسی کے کھیت میں چلی جاتی, جھگڑا ہو جاتا. وہ جھگڑا سال, 2 سال, 4 سال, 5 سال نہیں, بلکہ کئی پیڑھیوں تک وہ جھگڑے چلتے تھے, اور ایک نہیں ہزاروں لوگ اس میں قتل ہو جاتے تھے, ختم ہو جاتے. بہت سارے ظلم و ستم میرے آقا سے پہلے لوگ سہن کر رہے تھے, لوگ برداشت کر رہے تھے. بیوہ عورتوں نے, یتیم بچوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی, اے پروردگار ہمارے اچھے دن کب آئیں گے, ہمارے بہترین دن کب آئیں گے, ہمیں جینے کا حق کب ملے گا. ہم بھی سر اٹھا کے جیے, ہمارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے, ہم بھی جو ہے سر اٹھا کے جیے. وہ ٹائم کب آئے گا, وہ وقت کب آئے گا. اللہ رب العزت نے ان یتیموں کی, بیوہ عورتوں کی, ان مظلوموں کی دعاؤں کو میرے رب نے قبول فرمایا, اور 12 ربیع کی تاریخ میں عام نبی نہیں, سبحان اللہ, کوئی عام نبی نہیں, نبیوں کا امام, نبیوں کا تاجدار سرکار محمد رسول اللہ کو بھیج دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اپنی آواز کو بلند کرو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میرے دوستو, دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں, اور رونا آج کی جو ہے میڈیکل سائنس کے اندر بھی, لوگوں میں ڈاکٹری کے اندر بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جو روتا ہے وہ زندہ ہے, جو روتا نہیں وہ زندہ نہیں. لیکن دنیا کے بچے روتے ہوئے آتے ہیں, میرے مصطفیٰ روتے ہوئے نہیں. میرے مصطفیٰ, میرے آقا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسرے بچوں کے لیے جب ان کا جنم ہوتا ہے, جب ان کی چھٹی کا دن پورا ہوتا ہے, 7 دن پورے ہوتے ہیں, تو اس کی ماسی آ رہی ہے, چاچا آ رہا ہے, کوئی جو ہے پلاسٹک کی گڑیا لا رہا ہے, کوئی پلاسٹک کا بلہ لا رہا ہے, کوئی کپڑے لا رہا ہے, ان کے بچوں کے دل کو بہلانے کے لیے. لیکن میرا مصطفیٰ آتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دل کو بہلانے کے لیے دنیا کے پلاسٹک کا بلہ نہیں, دنیا کی پلاسٹک کی گڑیا نہیں, میرے آقا کا دل بہلانے کے لیے میرے رب نے چاند کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنگوڑے میں سوتے ہیں, انگلی اٹھاتے ہیں تو جو ہے جس طرف آپ کی انگلی اٹھتی ہے
چاند ادھر ہو جاتا ہے، چاند ادھر ہو جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کا کھلونا بن گیا ہے چاند، میرے مصطفیٰ کا حکم مان رہا ہے چاند۔ میرے دوستو، آپ نے علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ حضور پیدا ہوئے اس ٹائم لوگ غلامی کی زندگی، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آج بازار میں، مارکیٹ میں جانوروں کی بکری ہوتی ہے، آپ گائے خرید کے لاتے ہیں، بھینس خرید کے لاتے ہیں، بکری خرید کے لاتے ہیں، اسی طریقے سے یتیموں کو، غریبوں کو خریدا جاتا تھا اور پھر انہیں اپنے غلام بنا کر اس سے جو ہے کام لیا جاتا تھا، جانوروں جیسا کام لیا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے، صوبیہ ایک باندی ہے، غلام ہے، ایک نوکرانی ہے، ابو لہب کی دوڑی ہوئی جاتی ہے ابو لہب کے پاس۔ ابو لہب تو حضور کا دشمن ہے، لیکن دوڑی ہوئی جاتی ہے، ابو لہب کو کہتی ہے، ابو لہب سن لو، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ، بیٹا محمد پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اشارہ کیا اور اپنی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ دنیا کہتی ہے کہ ابو لہب نے آزاد کیا، میرا عقیدہ کہتا ہے ابو لہب کی کیا طاقت تھی کہ آزاد کرتا؟ میرے مصطفیٰ غریبوں کو آزاد کروانے کے لیے آئے، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ غریبوں کو آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں اور آزاد فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، امیر گھرانے کی دیہات کی عورتیں لینے کے لیے آئی، دودھ پلانے کے لیے، دائیاں بننے کے لیے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پسند نہ فرمایا۔ میرے آقا کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک تھکی ہوئی اونٹنی، ایک غریب عورت، ایک غریب خاندان کی عورت بیابانوں کا، جنگلوں کا سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں آ رہی ہے، جس کا نام حلیمہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انتظار فرمایا اور حلیمہ کو پسند فرمایا اور حلیمہ کی غریبی دور فرمائی، حلیمہ کے گھر کو روشن فرمایا۔ میرے دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، میرے نبی نے فرمایا ان بیوہ عورتوں کو تانا دینا نہیں ہے، انہیں ستانا نہیں، ان یتیموں کو پریشان نہیں کرنا، اور ان جو ہے بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جن کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ اپنی اللہ، نیاریوں سے، آپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان میرے اللہ، مصطفیٰ کا کمال ہے۔ میرے دوستو، حضور تشریف لے آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دنیا کو بھیجا، حضور تشریف لائے، دنیا میں کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں ہے، اکیلے آقا ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہتے ہیں نماز کا حکم نہیں دیا، آتے ہی نماز کی تبلیغ نہیں فرمائی، حج کی تبلیغ نہیں فرمائی، زکوٰۃ کی تبلیغ نہیں فرمائی، کوئی اعمال صالحات کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ 40 سال کے بعد قرآن جو ہے نازل ہونا شروع ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے مکہ المکرمہ میں کون سی چیز تھی جو لوگوں کے سامنے پیش کی؟ میرے دوستو، میں نے آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ میں، دھیان رکھیے، 2 لفظوں پہ اپنی بات پوری کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، اور اسی چیز کی ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے، وہی چیز مجھے بتانا ہے تاکہ ہم دل کی تجوری میں رکھیں، عمل کریں۔ میرے آقا نے سب سے پہلے جس چیز کی اشاعت فرمائی، جو چیز لوگوں کو بتائی وہ کیا تھی؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج،
نہ زکات نہ اور کوئی اعمال صالحہ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں تم اپنی عادتیں بہتر بنا لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہارے اخلاق بہتر بنا لو، تمہارا ویوہار صحیح بنا لو، سبحان تم اللہ، حسن سبحان اللہ۔ سلوک اچھے بنا لو، کس طریقے سے لوگوں سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے کون سا رشتہ نبھانا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے سب سے پہلے جو سبق، سب سے پہلے جو لیسن، سب سے پہلے جو درس دیا وہ اخلاق حسنہ کا تھا۔ اچھے اخلاق انسان کو کامیاب و کامران بناتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے مکہ المکرمہ میں رہ کر کے 13 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق حسنہ جو ہے پیش فرمائے۔ رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، سبحان اللہ، میرے سبحان اللہ۔ محبوب آپ بہت ہی بلند اخلاق پر فائز ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اخلاق ہمارے اچھے ہونے چاہیے، ہماری عادتیں اچھی ہونی چاہیے، ہمارے اندر ملنساری اچھی ہونی چاہیے، ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے، ہمارا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، ہماری بول چال اچھی ہونی چاہیے، آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم جو ہے رشتوں کو توڑنے والے نہ بنو، رشتوں کو جوڑنے والے بنو، اپنی زبان اچھی کر دو، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو آج بھی انسان کسی بھی معاملے میں کسی سے کوئی ویوہار کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ بندہ آگے انسان کا اخلاق دیکھتا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہے، یہ وعدے میں کتنا سچا ہے، یہ وعدے میں کتنا سچا ہے، یہ تجارت میں کتنا سچا ہے، یہ ویپار کرنے میں کتنا سچا ہے، یہ رشتہ داری نبھانے میں کتنا سچا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں اخلاق کریمانہ پیش فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھ کر بڑے بڑے دشمن میرے مصطفیٰ کے ہو گئے۔ اور میرے دوستو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب فرماتا ہے تم میرے نبی سے وفا کر لو، پھر یہ دنیا کے پیچھے تم گھوم رہے ہو، دنیا کی دولت کے پیچھے گھوم رہے ہو، زمین کے پیچھے گھوم رہے ہو۔ رب فرماتا ہے ایک تم کام کر لو، یہ دنیا نہیں، دنیا کی چیزیں نہیں، یہ زمینی چیزیں نہیں، آسمانی چیزیں نہیں۔ رب فرماتا ہے تم میرے محبوب کے وفادار بن جاؤ، پھر تم زمین پہ بیٹھے ہوئے دعا کرو گے، میں لوح قلم کے فیصلے تمہارے لیے بدل دوں گا، سبحان اللہ، بدل دوں گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، السلام۔